بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند اور سورج کو قیامت کے دن جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع اور غروب کی وجہ سے بارش وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ مفہوم آیت ہے۔ اور سورج اور چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوچھتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ نعم الباری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ عبداللہ اناج بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ داناج نے کہا، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کی پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ روایت ہے، حضرت حسن سے فرماتے ہیں، ہم کو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی۔ فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن گہنے ہوئے دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟
ابو हुरैरा ने फरमाया, मैं तुमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ तो ख्वाजा हसन खामोश हो गए। मुहद्दिसीन इस हदीस तफसीर में बयान करते हैं कि ये है कमाल ईमान के हजूर अनवर का सुनकर अगली सवाल कोई ना फरमाया। इसका जवाब ये है कि वहाँ चांद सूरज अजाब पाने के लिए नहीं जाएंगे बल्कि अपने पुजारियों को अजाब देने जाएंगे। इनकी गर्मी आग की गर्मी से मिलकर अजाब को दुबाला कर देगी। देखो, दोज़ख में अजाब देने के लिए फरिश्ते भी तो होंगे, मगर वो अजाब पाने के लिए वहाँ नहीं गए बल्कि अजाब देने के लिए होंगे। नीज़ ये दोनों नूर हैं और नूर को नार तकलीफ नहीं देती। देखो, मोमिनीन वहाँ के गुनहगारों को निकालने के लिए दोज़ख में जाएंगे मगर तकलीफ नहीं पाएंगे।